بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر نے پاکستان پر دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹ کانگریشن کمپین کمیٹی سے خطاب میں پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین جوہری ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے جوہری ہتھیار میں کوئی باضابطگی اور ہم آہنگی نہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ چینی صدر کو معلوم ہے کہ انہیں کیا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بے شمار مسائل ہیں۔ روس میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے خطرناک جوہری ممالک میں سے ایک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ کو کس طرح اس سب کو دیکھنا اور ہینڈل کرنا ہے، یہ اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں امریکہ کے لیے مواقع بھی ہیں کہ وہ صورتحال کو تبدیل کر سکے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں عمران خان نے سوال اٹھایا کہ پاکستان نے جوہری قوت بننے کے بعد دنیا بھر میں کب جارحیت دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کا بیان امپورٹنٹ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، کیا یہ امریکہ سے تعلق کی بحالی کا دعویٰ ہے؟ یہ بحالی ہے۔ اس حکومت نے ناکامی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا، اس معاملے پر میرا سوال یہ ہے کہ امریکی صدر کون سی معلومات کی بنا پر پاکستان کی جوہری صلاحیت سے متعلق نتیجے پر پہنچے؟ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے علم تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انتہائی محفوظ ہے۔ پاکستان امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل رہا اور نہ کسی ملک میں جارحیت کی۔ عمران خان نے حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہمیں معاشی تباہی پر پہنچایا اور اپنے لیے این آر او ٹو لیا۔ موجودہ حکومت نے وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس دیا۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ حکومت قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتہ کر لے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر 15 دن بعد تبدیل ہوتی ہیں۔ ہر 15 روز بعد مجھے 2 راتیں نیند نہیں آتی کہیں پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم نے نئی قیمتیں جاری کرنی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے کہوں گا کہ ایک اور نئی پھونک مار دیں۔ مولانا صرف پھونک ہی ماریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ لوگوں نے گالی گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا۔ مفتی محمود نے سیاست میں تمام تر اختلافات کے باوجود کبھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ آج سیاست نے کیا کروٹ بدلی ہے، آج گالی گلوچ سے آغاز اور گالی گلوچ سے اختتام کیا جاتا ہے۔ معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر نے اعتزاز احسن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں اعتزاز احسن کے بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل کیپٹن ریٹائر صفدر کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور درخواست دائر کرنے سے پہلے بائیو میٹرک تصدیق کروائی۔ خیال رہے کہ پیپل پارٹی نے اپنے رکن اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب لاہور نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کو طلب کر لیا۔ شہزاد اکبر کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات میں طلب کیا گیا ہے اور انہیں 21 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ شہزاد اکبر اس وقت لندن میں موجود ہیں اور وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر برائے احتساب و داخلہ رہے ہیں۔
मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 226 रुपये का हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर 5 पैसे बढ़ गया और कारोबारी इख्तिताम पर डॉलर का भाव 218 रुपये 43 पैसे है। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 218.38 रुपये था। दूसरी जानिब इंटर बैंक में रवा हफ्ते डॉलर 1.92 रुपये सस्ता हुआ है।